الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ الکافی سے ذکر پر مشتمل ابواب اور اس کے ضمن میں جو احادیث ہیں وہ آپ کی خدمت میں ذکر کی جا رہی تھیں۔ ہم کچھ ابواب کو بتوفیق الہی پڑھنے میں کامیاب ہوئے کہ جن میں پہلا یہ تھا کہ کسی محفل اور مجلس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر جو ہے وہ ترک نہیں کرنا چاہیے۔ ہر محفل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی ہم نے دوسرا جو باب پڑھا الکافی میں، اور اس کے کچھ نکات آپ کی خدمت میں ذکر کیے گئے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرنا چاہیے، کثیر ذکر ہونا چاہیے، اور امام باقر علیہ السلام کی سیرت سے آپ کی خدمت میں الکافی کی حدیث مبارک کے توسط سے استدلال پیش کیا گیا کہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اپنے والد گرامی کے ساتھ چلتا تھا تو وہ ذکر پڑھ رہے ہوتے تھے، ان کے ساتھ جب میں کھانا کھایا کرتا تھا تب بھی وہ ذکر میں مشغول ہوتے تھے، اور اسی طریقے سے وہ لوگوں سے بات چیت کرتے تب بھی ذکر میں مشغول ہوا کرتے تھے۔ اس کے بعد ہم نے جو باب پڑھا وہ یہ تھا کہ جو ذکر کرتا ہے وہ بجلی گرنے سے کبھی بھی موت کا شکار نہیں ہوگا۔ اور اس کے بعد اگلا باب ہم نے یہ پڑھا کہ ہر حال میں اللہ کے ذکر میں مشغول ہوا جائے، کوئی ایسا مورد نہیں ہے کہ جس میں مشغول نہ ہوا جائے۔ اچھا، یہاں سے آج کا ہم سلسلہ شروع کرتے ہیں ذکر کے حوالے سے۔ ماہ مبارک رمضان بھی انشاءاللہ قریب ہے کہ اگلا جو درس ہے وہ ماہ مبارک رمضان ہی میں متوقع ہے انشاءاللہ۔ اس لیے جو ماہ مبارک رمضان ہے وہ ماہ ذکر ہے، ماہ عبادت ہے، اور اس میں کثرت سے ذکر کا حکم دیا گیا ہے۔ ہر چیز کی ایک انتہا ہے کہ گزشتہ درس میں یہ حدیث بھی آپ پڑھ چکے ہیں، ہر چیز کی انتہا ہے جس کے اوپر وہ چیز پہنچ کے ختم ہو جاتی ہے۔ نماز مکمل کر دیں تو انتہائی نماز ہو گئی، اگر حج کر لیا تو آپ اس کی آخری حد کو پہنچ گئے۔ ذکر واحد ہے جس کو کوئی حد نہیں ہے، ذکر کی کوئی حد نہیں ہے۔ حقیقت ذکر بھی یہی ہے کہ انسان وہ پوری توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف رکھے، اور کوشش کرنی چاہیے۔ یہ بھی ہم نقطہ گزشتہ دروس میں تفصیلی پڑھ چکے ہیں کہ ظاہر کا جو ذکر ہے وہ باطن کے ذکر کے اوپر ایک بڑے پیمانے پہ اثر انداز ہوتا ہے۔ ظاہر کا ذکر بڑے پیمانے پہ باطن کے ذکر کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے۔ آج ہم جو باب پڑھیں گے ان ابواب میں کوشش کریں گے کہ یہ 2-3 ابواب کو ہم انشاءاللہ ختم کریں، کیونکہ مختصر تعداد میں اس میں روایات موجود ہیں۔ لیکن ابتدا میں گزشتہ تمام دروس کے خلاصے کے طور پہ بھی، اور مزید اس حوالے سے امام ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے کلام سے استفادے کے طور پہ بھی امام علی علیہ السلام کی ایک روایت سے آغاز کرتے ہیں۔ ذکر کی وسعتیں اتنی ہیں کہ کوئی ایسی عبادت نہیں ہے عبادت کہلائے اور ذکر نہ کہلائے، کیونکہ عبادت کے لیے شرط کیا ہے؟ قربتاً الی اللہ، یعنی اس کا اللہ کی طرف توجہ ہونا ضروری ہے۔ لہٰذا کوئی ایسی عبادت نہیں ہے جسے ذکر نہ کہا جا سکے۔ ذکر کی حدود اس قدر وسیع ہیں، کیونکہ حقیقت ذکر یہ ہے کہ اللہ کی طرف توجہ رکھیں، اللہ کے ساتھ انسان مشغول ہو، یہ حقیقت ذکر ہے۔ امام علیہ السلام کی روایت سے استفادہ کریں۔ یہ نقطہ میں دوبارہ تکرار کر دوں کیونکہ اس کے اوپر آپ غور کریں گے تو مزید آپ کے لیے چیزیں کھلتی چلی جائیں گی، کیونکہ اسے مثالوں سے زیادہ بیان کرنا اس وقت وسعت میں گنجائش نہیں ہے کہ اسے بہت زیادہ پھیلایا جائے، لیکن آپ اس کو خود مد نظر رکھیں۔ کوئی ایسی عبادت نہیں ہے جس کو ذکر نہ کہا جا سکے، اس قدر ذکر کی وسیع حدود ہے، کیونکہ ذکر کسی حد پر ختم نہیں ہوتا۔ مثلا اقیم الصلاۃ لذکری، قرآن کی آیت ہے کہ نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے۔
حج جو ہے یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، حتیٰ کہ ائمہ اہل بیت علیہم السلام کا تذکرہ وہ اللہ کا ذکر ہے۔ ایک دفعہ آپ والدین کی خدمت کرتے ہیں والدین کی وجہ سے، ایک دفعہ خدمت کرتے ہیں کیونکہ اللہ کا حکم ہے، اللہ اس پہ راضی ہوتا ہے، یہ ذکر ہے۔ اس لیے انسان کی زندگی میں جہاں پہ وہ اللہ کے لیے عمل انجام دیتا ہے اور اللہ کی طرف توجہ لے کے جاتا ہے، وہ ذکر سے تعبیر ہو جاتا ہے۔ غرر الحکم و درر الکلم میں امیر المومنین علیہ السلام کے یہ کلمات وارد ہوئے ہیں کہ رقم نمبر 207 اس حدیث کا بنتا ہے، فرماتے ہیں کہ لا تذکر اللہ سبحانہ ساہیا، لا تذکر اللہ سبحانہ ساہیا، اللہ سبحانہ کا تذکرہ غفلتوں میں نہ کرو۔ ساہی کہتے ہیں جو نسیان کا شکار ہے، جو خیالوں کی دنیا میں کھو گیا ہے، کبھی بھی ایسی صورت اختیار نہ کرے، ذکر اللہ کا کر رہا ہے لیکن اس کا باطن وہ کسی اور چیز میں مشغول ہے۔ اب عملاً انسان سے آغاز میں ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ ہم سب اپنے حالات کو اطوار کو جانتے ہیں۔ انسان اللہ کا ذکر تسبیح ہے، جناب سیدہ سلام اللہ علیہ شروع کرتا ہے، اللہ اکبر کہتا ہے، اس کے بعد نہیں پتہ تسبیح ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ اس کے باطن جو ہے وہ ان مشغولیتوں کے ساتھ دوبارہ مشغول ہو جاتا ہے جس میں اس نے زیادہ وقت گزارا ہے۔ اب ایک طرف انسان مجبور ہے کہ وہ کاروبار ہے، تعلیم ہے، گھر بار کے امور ہیں، دوست احباب ہیں، خود جو اس کے نفس اور بدن کے اعتبار سے مختلف نعمتیں مصیبتیں ہیں، ان میں مشغول ہونا لامحالہ اسے پڑتا ہی ہے۔ آپ جب بھی ذہنی طور پہ ایک عمل انجام دیں گے، چاہے وہ تعلیمی عمل ہو یا کوئی اور ذہنی عمل ہو، اس میں انہماک اور آپ کا شدت اشتغال اور مشغول ہونا وہ آپ کے نفس کے اوپر گہری تاثیر ڈالے گا۔ اس گہری تاثیر کی وجہ سے خوابوں میں، خیالوں میں انسان کو وہی چیزیں دکھائی دے رہی ہوتی ہیں، وہ جب تنہائیوں میں بیٹھتا ہے وہی سوچیں اٹھ رہی ہیں، کیونکہ گہرا اثر نفس کے اوپر اس کا پڑا ہے۔ تو ایسے میں کیسے اللہ کی طرف توجہ لے کے جائے؟ تو یہاں پہ انسان نے حد الامکان، حد مقدور اپنی قدرت اور وسعت کے مطابق کوشش کرنی ہے۔ وہ کوشش کرے گا پھر غافل ہو جائے گا، پھر کوشش کرے گا پھر غافل ہو جائے گا۔ لہٰذا کوشش کو ترک نہ کرے، اندر سے تقاضے کو ترک نہ کرے۔ یہی آج ہمارے درس کے آج اہم پیغام بھی ہوگا۔ ہر درس میں ایک نہ ایک نقطہ ذکر کے حوالے سے نمایاں ہوتا ہے۔ آج کے درس کا یہی اہم نقطہ ہمارے لیے نمایاں ہوگا، وہ تھکے نہ امید نہ ہو، مایوس نہ ہو، دوام کو نہ ترک کرے، استمرار کو ترک نہ کرے۔ اگر دوام اور استمرار کو ترک کر دیا تو یہاں پہ وہ شکست کھا جائے گا، اس کا نفس اس کے اوپر غالب آ جائے گا۔ لیکن اگر دوام اور استمرار کو اس نے جاری رکھا تو کسی نہ کسی زندگی کے حصے میں وہ کامیابی سے ہمکنار ہو جائے گا، اور اگر بالفرض نہ ہو کامیابی سے ہمکنار تو اس کا شمار تگدو اور جدوجہد کرنے والوں میں یعنی مجاہدین میں اس کا نام لکھا جائے گا، غافلین میں نہیں، کیونکہ وہ غافلین میں تو نہیں پڑا رہا، وہ تو کوشش بھرپور کرتا رہا۔ لیکن جو اندر شکست کھا گیا وہ غافلین میں شمار ہونے لگ جائے گا، کیونکہ انسان کی قیمت باطنی اساس کے اوپر ہے، ظاہری اسباب و مال کے اوپر انسان کی قیمت نہیں ہے۔ لہذا امام کا یہ جو جملہ ہے، اس جملے کو اپنے لیے سرمایہ ہدایت و رہنمائی قرار دیں۔ لا تذکر اللہ سبحانہ ساہیا، اللہ سبحانہ کا تذکرہ غفلتوں میں پڑھ کے نہ کرو، سہو و نسیان کا اور بھولے، یعنی اللہ کو بھولے ہوئے اللہ کا ذکر کر رہے ہو، دونوں متضاد چیزیں ہیں، کیونکہ ہم ذکر کی تعریف پڑھ چکے ہیں۔ ذکر کی تعریف کیا تھی؟ ذکر کی تعریف ہی یہ تھی کہ ذکر کہتے ہیں کہ نسیان اور سہو کے مقابلے میں، صحیح ہے؟ ہم اردو ترجمہ یاد کر دیتے ہیں، یاد تب کہ جب رہے اس حالت میں، پھر تو یادیں بھی کیا ہیں وہ فراموش ہو جاتی ہیں۔ لہذا ذکر کہتے ہیں کہ انسان کی توجہ جب تک انسان کا نفس مشغول ہے، ہم نے یہی پڑھا، لہذا سہو و نسیان کے مقابلے میں ہے۔ تو یہاں پہ یہ بڑی تعجب کی چیز ہے اور انسان کے لیے جم ہو جاتی ہیں۔ وہ زبان سے ذکر کر رہا ہے لیکن قلب اس کا کیا ہے؟ غافل ہے، ساہی ہے، یعنی قلب ذکر نہیں کر رہا، بالفاظ دیگر قلب ذکر نہیں کر رہا۔
زبان ذکر کر رہی ہے، قلب ذکر نہیں کر رہا، ایسا ہو سکتا ہے۔ قلب ذکر کر رہا ہے، زبان ذکر نہیں کر رہی، یہ بھی ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ آج کا ٹاپک ہمارا حدیث میں یہی ہے کہ سر میں اللہ کا ذکر کرو۔ سری چیز باطن ہے، باطن میں اللہ کا ذکر کرو، پھر ظاہر میں نہیں کر رہے۔ اور ایک دفعہ جم ہوتا ہے، مقام جم ہے کہ وہ زبان سے بھی کر رہا ہے لیکن زبان وہی بول رہی ہے جو قلب بول رہا ہے۔ بس کتنی صورتیں ہوگی ہمارے پاس؟ 3 صورتیں۔ پہلی صورت کیا ہوئی؟ زبان تو ذکر کر رہی ہے لیکن قلب کیا ہے؟ وہ غافل ہے۔ یہ امام کا پہلا جملہ ہے، لا تذکر اللہ سبحانہ ساہیا ولا تنسہ لاہیا، نہ لاہویات میں مبتلا ہو کہ اسے تم بھول جاؤ۔ یہ 2 کیفیات نہ اپنی طاری کرو، یعنی قلب تمہارا غافل ہے، زبان تمہاری ذاکر ہے۔ دوسری صورت اس کے برعکس ہے۔ تیسری صورت سب سے کمال کی ہے کہ دونوں جم ہیں۔ لہذا حدیث کے جملے لا تذکر اللہ سبحانہ ساہیا، اللہ کا ذکر، اللہ سبحانہ کا ذکر غفلتوں میں نہ کرو، ولا تنسہ لاہیا، اور تم اسے مت فراموش کرو۔ کس طرح سے فراموش کرنا؟ کہ زبان سے تو ذکر کر رہے ہو لیکن کسی اور کام میں مشغول ہو، لہویات میں مشغول ہو۔ لہو لعب 2 کلمات استعمال ہوتے ہیں۔ لہو کہتے ہیں کہ انسان کا جو ہدف ہے اس ہدف کو ترک کر کے کسی اور کام میں شریک ہو جانا، مشغول ہو جانا، یعنی جو مقصد تھا انسان کا اس کو ترک کر دیا اور کسی اور کام میں مشغول ہو گیا۔ اگرچہ کسی اور جس کام میں مشغول ہوا ہے وہ عاقلانہ کام ہو، وہ بھی کوئی نیکی کا کام ہو، لیکن اس کو لہو شمار کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ جو آپ کے مقصود تھا، جو آپ کے مطلوب تھا، جو آپ کے کام کرنے کا تھا، آپ نے اسے ترک کر دیا۔ ترک کر کے آپ کسی اور کام میں شریک ہو۔ مثلا کوئی، پہلے بھی یہ مثالیں دی ہیں کہ کوئی بچہ ہے وہ اسکول جا رہا ہے، ادھر وہ کسی غریب کی مدد کرنے لگ گیا اور اسکول نہیں گیا۔ اگر کسی کی مدد کرنے لگ گیا اور اسکول نہیں گیا تو وہ مدد کرنا نیک کام ہے لیکن یہ لہو شمار ہوگا، کیونکہ اصل اس کی ذمہ داری کیا تھی؟ جا کے اسے تعلیم حاصل کرنا۔ اسی طریقے سے اور دیگر امور ہیں کہ اگر جو آپ کا اصل مقصد ہے، جو ہدف ہے، جس کے لیے آپ نے اقدام کیا ہے، اسے ترک کر کے کسی اور کام میں شریک ہو جائیں یا مشغول ہو جائیں، وہ کیا کہلائے گا؟ لہویات کہلائے گا۔ یعنی ہر وہ عمل جو انسان کے ہدف اور مقصد کو بھلا دے اسے کہتے ہیں لہو۔ ہر وہ عمل جو انسان کو اس کے اصل مقصد اور ہدف سے فراموش کر دے، بھلا دے، لہو کہلاتا ہے۔ لعب کہلاتا ہے کہ غیر عقلائی کام میں آپ کا مشغول ہو جانا، یعنی جو کام عقلائی نہیں ہے اس کام میں آپ کا مشغول ہو جانا کیا کہلائے گا؟ لہو کہلائے گا، وہ لعب کہلائے گا۔ بس لہو و لعب یہ 2 لفظ قرآن کریم کی اصطلاحات میں استعمال واضح طور پہ ہوئے ہیں۔ یہاں پہ امام فرما رہے ہیں کہ وَلَا تَنْسَهُ لَاهِيًا، کہ لہویات کا شکار ہوتے ہوئے تم اللہ کو فراموش مت کر دو، کیونکہ تمہارا مقصود، تمہارا مطلوب، تمہارا ہدف وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات ہے، اس لیے تمہارے نفس کو اس کے ساتھ مشغول ہونا چاہیے۔ اگر تمہارا نفس، تمہارا قلب نہیں مشغول اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو جو بھی تم عمل انجام دے رہے ہو وہ لہویات میں آ جائے گا، کیونکہ اصل مقصد تک تو نہیں پہنچ رہے۔ اس لیے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ علم سب سے بڑا حجاب ہے، حجاب اکبر ہے۔ کیسے حجاب اکبر؟ کیونکہ علم انسان کی بھرپور توانائی، فکری توانائی لے جاتا ہے، اور جو چیز بھی فکری توانائی شدت کے ساتھ لے جائے اتنے گہرے طور پہ نفس پہ اثر انداز ہوتی ہے، اور نفس میں پھر بار بار وہی معلومات، وہی خیالات اٹھتے ہیں۔ تو اگر وہ اپنی تعلیم کے دوران للہ نہیں پڑھ رہا، اللہ کی طرف نہیں توجہ، تو پھر تو یہ اس عام شخص کی مانند ہے، کوئی یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے، کوئی اسکول میں پڑھ رہا ہے، کوئی کالج میں پڑھ رہا ہے، صرف اصطلاحات کا فرق ہے۔ اس لیے ایک بڑی تعداد ہمیں ایسے افراد کی نظر آتی ہے کہ جو اعلیٰ تعلیم دینی پڑھ لیتے ہیں لیکن اندر سے ان کے نفوس اسی سطح پر ہیں کہ جب مدرسے کی دنیا میں یا دینی تعلیم کی دنیا میں آنے سے پہلے نفوس جس سطح کی پر کھڑے تھے، اسی طرح غصہ غضب ہے، اسی طرح اشتہا اور شہوات کی طرف توجہ ہے، اسی طرح سوچ بچار ان کی
دائرہ کار اور ماہور سوچ بچار کا وہی افکار نظریات ہیں، ایک ہی طرز اپنی زندگی میں، ایک ہی روش اپنی زندگی میں اختیار کی ہوئی ہے، کیونکہ وہ تعلیم جو ہے وہ اللہ کے لیے اس نے نہیں کی، وہ فراموش کر گیا تعلیم کا ہدف۔ لہذا تعلیم کا ہدف اگر فراموش کر دے، اللہ کے لیے تعلیم نہ ہو، تو وہ تعلیم حجاب بن جائے گی اللہ اور اس بندے کے درمیان، یعنی یہ تعلیم اللہ تک نہیں پہنچنے دے رہی، یعنی یہی قرآن، یہی حدیث، یہی دعا، یہی عبادت، یہی تمام چیزیں وہ اسے اللہ تک نہیں پہنچنے دے رہی، کیونکہ اس نے ان چیزوں کے ساتھ مشغول اللہ کے لیے نہیں ہے۔ لہذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ اس امام علیہ السلام کی ہدایت کے اوپر دقت کرنی چاہیے، وَلَا تَنْسَهُ، اللہ کو مت فراموش کرو۔ کیسے فراموش کرو؟ لاہیہ، لاہویات میں مبتلا ہوگے، نہ ساہی بنو نہ لاہی بنو، یعنی وَلَا تَنْسَهُ، اس سے مراد نہیں ہے کہ ذکر نہیں زبان سے پڑھ رہے ہو، زبان سے ذکر تو پڑھ رہے ہو، تسبیحات اربعہ بھی پڑھ رہے ہو، نماز بھی پڑھ رہے ہو، لیکن اللہ کو تم نے بھلایا ہوا ہے۔ کیوں بھلایا ہوا ہے؟ کیونکہ نفس انسان کا وہ مشغول ہے غیر اللہ کے ساتھ، وہ مشغول ہے کسی اور شے کے ساتھ، مطلوب اس کا مثلا مال ہے تو مال کے ساتھ نفس مشغول ہے، ادھر سے اللہ اللہ کر رہا ہے۔ ممکن ہے کہ اس کا جو مطلوب ہے وہ مفاد ہے، اس مفاد کے لیے وہ پڑھ رہا ہے، ممکن ہے کسی سے انتقام لینا ہے، کسی کے سامنے بڑائی بیان کرنا ہے، مختلف اہداف انسان کے ہوتے ہیں۔ بس غیر عقلائی کام کو کہتے ہیں لعب، اور جو آپ کو آپ کے ہدف سے امر ہٹا دے، جو عمل آپ کو آپ کے ہدف سے ہٹا دے، اسے کہتے ہیں لہو، لہویات میں مبتلا ہو جانا۔ پھر آگے امام کے کلمات دیکھیں، وَاذْكُرْهُ ذَاكِرًا كَامِلًا، اللہ کا اگر ذکر کرنا ہے تو کامل شرائط کے ساتھ ذکر کرو، ذکر کامل ہونا چاہیے، ذکر ناقص نہیں، یعنی اگر فقط زبان ذکر کرتی ہے اور قلب جو ہے وہ ساہی اور لاہی ہے تو پھر یہ ناقص ذکر ہے، کامل ذکر نہیں ہے۔ اس ذکر کامل کی تشریح خود اوپر والے کلام سے، سیاق سے پتہ لگ جاتی ہے۔ اگر قلب انسان ساہی اور لاہی نہ ہو تو اس صورت میں ذکر کامل ہے، اگر ذکر کرے گا تو ذکر کامل ہے۔ اچھا، امام خود اس ذکر کامل کی تشریح فرماتے ہیں، اس لیے ذاکرن کاملن کی صفت آگے جملہ آ رہا ہے کہ پوجو صفت واقع ہو رہی ہے۔ فرماتے ہیں وَاذْكُرْهُ ذَاكِرًا كَامِلًا يُوَافِقُ فِيهِ قَلْبُكَ لِسَانَكَ، کہ وہ ذکر کامل کہلائے گا، وہ ذکر کامل اللہ کا کرو۔ کیا ہے ذکر کامل؟ ذکر کامل میں تمہارا قلب تمہاری زبان کے موافق ہے، یعنی انسان جو زبان سے ادا کر رہا ہے قلب بھی اسی کو انجام دے رہا ہے۔ اگر زبان کہہ رہی ہے اللہ اکبر تو قلب بھی عظمت الہی کا اقرار کرتے ہوئے کہہ رہا ہے اللہ اکبر۔ اگر زبان کہہ رہی ہے الحمدللہ تو قلب بھی اللہ کے کمالات کے اوپر، اس کے جمال اور کمال کی اساس پر اس کی حمد کو بجا لا رہا ہے۔ لہذا یوافق فیہ قلبک لسانک، کہ تمہارا جو قلب ہے وہ تمہاری لسان کا کیا ہونا چاہیے؟ وہ موافق ہونا چاہیے۔ اگر موافق ہو تو یہ کیا کہلائے گا؟ یہ ذکر کامل کہلائے گا۔ لہذا یہاں پہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ کا ذکر کامل کرو۔ اس لیے یہ عرض کیا کہ یہ جو اب مہینہ ہمارے پاس آ رہا ہے، کیونکہ ہم ایک روایت کل پڑھ چکے ہیں تہذیب الاحکام کی، خوبصورت اور دلچسپ روایت تھی۔ امام علیہ السلام کی حدیث مبارک میں جو ماہ مبارک رمضان ہے، اس کے تو کئی نام رکھے گئے ہیں، ربیع القرآن ہے، شہر رمضان ہے، شہر اللہ ہے، کئی نام ہیں اس کے، لیکن ایک شوال کا بھی ایک نام ہے۔ شوال کی پہلی تاریخ کا بھی نام ہم نے کل پڑھا، اسے کہتے ہیں یوم الجائزہ، یہ ہدیے کا دن ہے، تحفے کا، انعام کا دن۔ جائزہ کہتے ہیں انعام کو، عربی زبان میں جائزہ کسی عمل کے نتیجے میں انسان کو جو گفٹ یا انعام ملتا ہے یا سرپرائز ملتا ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ جائزہ۔ یوم الجائزہ ہے، یعنی یہ جو تم نے ماہ مبارک رمضان میں پایا ہے، اب تم مستحق ہو کہ تمہیں ایک انعام ملنا چاہیے، تمہیں جائزہ ملنا چاہیے، اور وہ ایک شوال کو عطا ہوگا، حتماً عطا ہوگا۔ پھر امام فرماتے ہیں کہ والذی بیدہ نفسی بیدہ، کہ وہ ذات، قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے،
یہ جائزہ جو ہے یہ درہم و دینار نہیں ہے، آج کی اصطلاح میں یہ جائزہ ڈالر پاؤنڈ یورو نہیں ہے، صحیح ہے؟ یہ جائزہ کرنسی کی صورت میں نہ دیکھیں، یہ جائزہ معنوی جائزہ ہے۔ اس لیے یہاں پہ ہمیں جائزہ ملے گا۔ انہی ایام میں سے ماہ مبارک رمضان ہے، ماہ ذکر الہی، لہذا اس میں ذکر الہی کی توفیق طلب کریں۔ وعلیکم السلام۔ اس میں ذکر الہی کو پانے کی انسان نے کوشش کرنی ہے، کوشش کریں گے جائزہ مل جائے گا، یہ جو جائزے کے طور پہ اللہ تعالیٰ عنایت کرے گا۔ یعنی ماہ مبارک رمضان گزر جائے اور ایک شوال آئے تو دو کیفیات میں سے ایک کیفیت ہمیں حاصل ہوگی، یا تو یہ کیفیت حاصل ہو کہ واقعی یوم الجائزہ ہوا، ایک عنایت اور عطا کا احساس کیا ہم نے کہ کچھ عطا ہوا ہے، کچھ پاکیزگی آئی ہے، کیونکہ پاکیزگی صحت کے آثار ہوتے ہیں۔ مثلا صحت کے کیا آثار ہیں؟ کھانے میں لذت محسوس ہوتی ہے، اچھا اسی طرح چلنے پھرنے اٹھنے بیٹھنے میں آسانی محسوس ہوتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں یا نہیں، مریض ہو تو نہ کھانے کا دل چاہتا ہے، کچھ کھائے تو وہ لذت نہیں دیتا، نہ کسی سے ملنے کا دل چاہے گا، بستر کے اوپر جا کے آنکھیں بند کر کے لیٹنے کی طرف اس کی زیادہ توجہ ہوگی۔ درد اور رنج اور غم کا ایک مرکب انسان بنا ہوتا ہے۔ یہ آثار کس کے ہیں؟ مرض کے۔ ایک آثار ہمارے اندر ہیں صحت کے۔ صحت کے آثار کیا ہیں؟ کھانا اسے لذت دے رہا ہے، وہ چلنے پھرنے میں آسانی محسوس کر رہا ہے، اپنے وجود کے اندر توانائی کا احساس کرتا ہے۔ یہاں پہ بھی اسی طریقے سے ہے کہ اگر ماہ مبارک رمضان ہم بسر کریں اور گزار دیں، جائزے کے طور پہ حد اقل صحت تو ملنی چاہیے نا۔ علامت صحت کیا ہے؟ ابھی نماز 4 رکعتی بڑی بھاری لگتی ہے تو اس ٹائم ہمیں دل چاہے گا نہیں نماز شب بھی پوری پڑھیں۔ ابھی روزے بھارے لگتے ہیں، نماز رمضان المبارک جب جا رہا ہوگا تو اس طرح محسوس ہوگا کوئی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بہت عظیم نعمت چھین لی ہے، گریہ آہوزاری کر کے الوداع کر رہا ہوگا۔ یہ کیفیات صحت کی علامت ہے۔ بس یا تو صحت ملے گی، یہ جائزہ ہے، انہی میں سے حقائق ملیں گے۔ ممکن ہے کوئی اس کے لیے تعلیم، معرفت، کشف و شہود، اس کا ارتباط اللہ تعالیٰ کی ذات، معرفت امام علیہ السلام سے تعلق، اپنی زندگی کے اہداف میں سے اہداف خلقت کی طرف توجہ، وہ کوئی نہ کوئی امر انسان کو جائزے کے طور پہ، گفٹ کے طور پہ، انعام کے طور پہ اسے نصیب ہوگا۔ ایک حالت یہ ہے۔ دوسری حالت یہ ہے کہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ غلت مردۃ الشیاطین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے کہ شیاطین کے متکبر ترین، تجاوز اللہ کی حدود کرنے والے شیاطین، ان کو کیا کر دیا جاتا ہے؟ قید۔ تو ایک شوال کو آزاد ہوگا، وہ موٹر سائیکلیں پکڑ کے پھرے گا، جتنے حرام کام تر کیے تھے سب یہ ایک رات میں کر ڈالے گا۔ ان دو میں سے ایک حالت ہوگی انسان پر۔ لہٰذا یوم الجائزہ بنانے کی کوشش کریں، اور وہ تب ہی ہے کہ انسان اس ذکر کی کیفیت کو پانے کے لیے تگدو کرے، کوئی برنامہ ریزی کرے، کوئی شیڈیول بنائے، کوئی فرصت کا وقت اپنے لیے نکالے۔ یہ انسان کے لیے ضروری چیزوں میں سے۔ لہٰذا آئیں آپ دوبارہ اس حدیث کی طرف کہ امام فرماتے ہیں کہ یوافق فیہ قلبک لسانک، ذکر وہی ہے جس میں تیرا قلب تیری زبان کے کیا ہے؟ موافق ہے، دونوں میں موافقت پائی جاتی ہے۔ اگر نہیں ہے موافقت، اگر موافقت نہیں ہے تو یہ ذکر کامل نہیں ہے، یہ ذکر ساہی ہے، ذکر لاہی ہے، ذکر غافل ہے۔ پھر آگے امام فرماتے ہیں وَيُطَابِقُ إِضْمَارُكَ إِعْلَانَكَ، تیری پوشیدہ چیزیں جو ہیں تیرے اعلانیہ چیزوں کے عین مطابق ہوں گی، تیرا باطن تیرے ظاہر کے مطابق ہوگا۔ وَلَن تَذْكُرَهُ حَقِيقَةَ الذِّكْرِ، تو اپنی زندگی میں حقیقت ذکر تک ہرگز نہیں پہنچ سکتا حَتَّى تَنْسَى نَفْسَكَ فِي ذِكْرِكَ، اپنے ذکر میں اپنی شخصیت کو، اپنے وجود کو تو فراموش کر دے۔ یہ کیفیت آنے میں ایک وقت لگتا ہے، فوراً ایک جھٹکے سے نہیں انسان کے لیے یہ حاصل ہو جاتی، لیکن کوشش کرے، طلب کرے۔ امام کی رہنمائی غرر الحکم میں اس لیے تقاضا کرے اللہ کی بارگاہ میں۔ عبادات جب انسان انجام دیتا ہے، خصوصاً بھوک اور پیاس طاری ہوتی ہے تو دل نرم پڑ جاتا ہے، اللہ کی طرف اس کی ضرورت اور احتیاج کا احساس بڑھ جاتا ہے،
تو گڑ گڑا کے اللہ کی بارگاہ میں مانگے۔ لہذا حتی تنسا نفسک، اپنے نفس کو تو بھول جا، فی ذکر کا، جب تو ذکر کر رہا ہوتا ہے بھول جا۔ یہ تب بھی ہے کہ جب وہ محبت کی اس اوج کے اوپر ہے کہ جب ایک محب اپنے محبوب کی یاد میں، ذکر میں اپنے آپ کو فراموش کر چکا ہے۔ یہ مراحل ذکر ہیں۔ وَتَفْقِدُهَا فِي أَمْرِكَ، اور تو اپنے نفس کو کھو دے اس کے امر نفس میں، یعنی جو تیرے امور زندگانی ہیں، تیرے ذات سے جو امور تعلق رکھتے ہیں، ان امور میں اپنے نفس کو کاملاً فراموش کر دے۔ کوئی مال ڈوب رہا ہے ڈوبنے دے، کوئی تجھے پکار رہا ہے اسے پکارنے دے، کوئی بلا رہا ہے بلانے دے، تھکاوٹ کا احساس نفس کر رہا ہے اسے تھکاوٹ کا احساس کرنے دے، اپنے امور نفس کو تو ترک کر دے، اپنے آپ کو بھول جائے اس حوالے سے، صرف اور صرف پوری توجہ تو اپنی اس ذات کی طرف کر لے جس کا ذکر کر رہا ہے۔ ایک شخصیت گزری ہے زین الدین رازی، ان کی کتاب ہے حدائق الحدائق۔ وہ ذکر کی 3 قسمیں کرتے ہیں۔ اس کے ضمن میں ان کا تذکرہ کر دیں، ہم ان کی تمام باتوں میں ممکن ہے 100% موافق نہ ہوں، لیکن انہوں نے جو تقسیم بندی کی ہے اور تقسیم بندی میں جو نتائج لیے ہیں خوبصورت نتائج ہیں۔ اس حدیث کے ضمن میں اسے حاصل کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ اپنی اس کتاب میں 666 ہجری میں یہ گزرے ہیں، یعنی خواجہ طوسی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں، محقق خلی رحمۃ اللہ علیہ کے دور کے، صفحہ نمبر 158 ہے۔ اس میں کہتے ہیں قیلہ، کہا گیا ہے، ذکر ہے ہوا ثلاثۃ انواع، 3 قسم کا ذکر ہوتا ہے۔ بس یہ جو امام نے پہلا کہا ہے کہ لا تذکر اللہ سبحانہ ساہیا، غفلتوں میں پڑھ کے اللہ کے ذکر نہ کرو۔ صحیح، اللہ اکبر کہا، اب زبان سے تو الحمد بھی پڑھ رہا ہے، زبان سے سورہ بھی پڑھ رہا ہے، تسبیح بھی کر رہا ہے، ذکر، رکوع، سجود سب کر رہا ہے، لیکن دل اس کا مشغول ہے، یا کسی تعلیمی اصطلاح کے اندر اٹکا ہوا ہے، یا کسی مال کے ساتھ مشغول ہے، یا کسی سے انتقام لے رہا ہے، یا کہیں جانے کا ارادہ کیے ہوئے ہے، کہیں پہ شکوہ اپنی بھوک پیاس کا اپنے اندر ابھارے ہوئے، نفس کسی اور دنیا میں مشغول ہے۔ لہٰذا جہاں پہ قلب موافق نہیں ہے زبان کے تو وہ ذکر کامل نہیں ہے۔ تسبیحات جناب سیدہ سلام اللہ علیہ شروع کی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اس کے بعد غائب، نفس کہیں اور مشغول ہو گیا۔ امام خوئینی رحمۃ اللہ علیہ آداب نماز میں ذکر کرتے ہیں کہ یہ نفس چڑیا کی مانند ہے، ایک کبھی ٹہنی پہ بیٹھا ہے، چند سیکنڈوں کے بعد دوسری ٹہنی پہ، پھر تیسری ٹہنی پہ، پھر چوتھی ٹہنی پہ۔ تو انسانی نفس بھی ایک جگہ مشغول ہوتا ہے پھر دوسری طرف، اگر کسی ذات سے نہیں مشغول ہوتا تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ یہ ساہی ہے، یہ ذکر ساہی ہے۔ لہذا یہاں پہ بھی اسی طرح 3 انواع ذکر کی ہیں، وَهُوَ ثَلَاثَةُ أَنْوَاعٍ، 3 انواع ہیں۔ ذکر باللسان فی غفلۃ القلب، پہلا ذکر کیسا ہے؟ زبان سے تو ذکر کر رہے ہو لیکن قلب غافل ہے۔ وَيُسَمَّى ذکر العادہ، اسے کہتے ہیں عادی لوگوں کا ذکر، عام لوگوں کا ذکر۔ وَهُوَ ذکر العوام، یہ عوام الناس کا ذکر ہے، یعنی اگر کوئی مجتہد بن جائے، مفسر بن جائے، محدث بن جائے اور ذکر میں کیفیت اس کے نفس کی یہی ہے تو سمجھے میں عوام ہوں، خواص نہ شمار کرے اپنے آپ کو، میں اللہ کی بارگاہ میں عوام ہوں، عام بندوں کی مانندی ہوں، وہ کسی اور چیز میں مشغول ہو کے دلوں کو غافل کیے ہوئے ہیں، میں کسی اور اصطلاحات اور ٹرمز کی دنیا میں جا کے اپنے وجود کو غافل کیے ہوئے ہوں۔ غافل ہے یہ، ظاہری وضقت سے تو عالم فاضل قاضی نہیں بن جاتا، لہذا قلب کا تعلق جب تک نہیں جڑتا تب تک کوئی اس کے لیے نتائج حاصل نہیں ہوتے۔ لہذا انہوں نے کہا کہ یہ کیا وَهُوَ ذکر العوام ہے، یہ عوام الناس کا ذکر ہے۔ اچھا، اس کا ثمرہ کیا؟ وَثَمَرَتُهُ، یہاں پہ آپ کچھ اختلاف کر سکتے ہیں، صرف یہی ایک نقطہ ہے، بقیہ کہیں پہ مورد اختلاف نہیں ہے۔ کہتے ہیں وَثَمَرَتُهُ العقاب، ایسے ذکر کا پھل کیا ہے؟ عذاب، جتنا زیادہ ذکر کرے گا اتنا زیادہ عذاب میں مبتلا ہوگا۔ لِأَنَّهُ ذَنْبٌ، کیونکہ یہ گناہ ہے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں، ظاہری طور پہ آپ نے اس کی طرف نگاہیں کی ہوئی ہیں لیکن ذہنی طور پہ کہیں اور حاضر ہیں۔ مثلا آپ کسی بندے سے بات چیت کر رہے ہوں
اور وہ آپ سے گفتگو کر رہا ہے، آپ اس کی طرف توجہ کیے ہوئے ہیں، لیکن اندر ہی اندر کسی اور چیز کا حساب لگا رہے ہیں، اور اسے پتہ لگ جاتا ہے، وہ اسے ادب شمار کرے گا یا اپنی بے ادبی شمار کرے گا؟ حقیقتاً یہ اللہ کی بارگاہ میں بے ادبی ہے، لیکن انسان کی اگر توان سے باہر ہے تو وہ اس کی رحمت انسان کو شامل حال ہو جاتی ہے، یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے اس کے اوپر ثواب دیا۔ البتہ ادھر ذنب کھولنے کی ضرورت ہے، کیونکہ سارے کے سارے ذنوب جو ہیں وہ یکساں نوعیت کے نہیں ہیں، صحیح ہے؟ جیسا کہ یہ جملہ معروف ہے کہ حسنات الابرار سیئات المقربین، ابرار کی نیکیاں کیا ہیں؟ مقربین کی خطائیں ہیں، سیئات ہیں۔ تو یہ انہی میں سے ایک آ جاتا ہے کہ یہ خواص لوگ اسے ذنب شمار کرتے ہیں، گناہ شمار کرتے ہیں کہ کیا اللہ تعالیٰ کی وہ باعظمت ذات، وہ اس قدر عظیم ذات کہ جس کے محضر میں علی علیہ السلام جیسی شخصیت حاضر ہوتی تو چہرے کا رنگ عظمت خوف کی وجہ سے زرد ہو جاتا تھا، لہذا یہ خوف کی کیفیت طاری ہوتی تھی۔ اس ذات کے سامنے غافلانہ تم ذکر کر رہے ہو، قلب تمہارا کہیں اور مشغول ہے اور زبان سے تم ادعا کیا کیا نوعیت کے کر رہے ہو۔ دوسری انواع، بس یہ نوع جو ہے امام نے بھی اسے مذمت کی، امام نے اسے کیا کہا؟ یہ غافلوں اور لاہی لاہو لعب میں پڑے ہوئے لوگوں کا ذکر ہے، جیسے کہ آغاز حدیث آپ نے پڑھی، لا تذکر اللہ سبحانہ ساہیا ولا تنسہ لاہیا، یہ جو ذکر قلب نہیں کرتا صرف زبان ذکر کر رہی ہے، یہ ذکر ناقص ہے، یہ ذکر ساہی ہے، یہ ذکر لاہی ہے۔ اسی کو اس بزرگوار نے بھی ذکر کیا۔ دوسرا اس میں نکتہ ہے ذکر باللسان، زبان سے ذکر۔ زبان سے جہاں تک ذکر ہے تو یہ کہتے ہیں ذکر باللسان مع حضور القلب، ہاں اب قلب آپ کے ساتھ حاضر ہے، جو زبان ادا کر رہی ہے قلب بھی اس کی اتباع میں ہے، وہی ادا کر رہا ہے، قلب بھی اس کا اعتراف کیے ہوئے ہے، قلب بھی اسی کے ساتھ مشغول ہے جس کا ادعا تم زبان سے کر رہے ہو۔ وَيُسَمَّى ذِكْرُ الْعِبَادَةِ، یہ عبادت ہے، یہ ذکر کیا کہلاتا ہے؟ عبادت، اگر قلب اور نفس بھی کی توجہ بھی اس کی طرف ہے۔ وَهُوَ ذِكْرُ الْخَوَاصِ، یہ خواص کا ہے، یہ اللہ کی بارگاہ میں خواص ہوگا، بے شک جھونپڑی میں رہ رہا ہے، بے شک اسے عام لوگ جو ہیں وہ جاہل شمار کرتے ہیں، عام لوگ کہتے ہیں یہ عام سا طالب علم ہے، یار یہ عام سا مولوی ہے، صحیح ہے، یا یہ بندہ ہے کہ اس کا علمی دنیا سے کیا تعلق، اسے کون سے فلسفہ اور حدیث تفسیر کی بڑی اصطلاحات آتی ہیں، یہ تو عام زندگی کے دیگر شعبہ جات کے ساتھ مشغول زندگی بسر کر رہے ہیں، ممکن ہے لوگ یہ کہیں، لیکن یہ ذکر عبادت ہے۔ وَثَمْرَتُهُ الثواب، اس پہ ثواب ملے گا۔ تیسری نوع، وَذِكْرٌ بِجَمِيعِ الْجَوَارِحِ وَالْأَعْضَاءِ، پورا کا پورا وجود وہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ وَيُسَمَّى الذِّكْرُ الْمَعْرِفَةِ وَالْمُحَبَّةِ، اسے کہتے ہیں معرفت اور محبت کے ہمراہ ذکر، اور یہ اس کا ثمرہ کیا ہے؟ لا يمكن تعبیر عنہا، کہتے ہیں اس کی تو تعبیر ہی نہیں بیان کر سکتے کہ اس کا ثمرہ کیا بیان کریں۔ وَلَا يَعْلَمْ قَدْرَ ذَلِكَ الذِّكْرِ قدر ذالک الذکر الا اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے علاوہ اس ذکر کا جو قدر اور منزلت ہے یا اجر ہے یہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا۔ یہ ہمارے پاس ایک بیان تھا جو آپ نے ملاحظہ کیا۔ آئیں الکافی کی روایات کی طرف تیزی سے جاتے ہیں تاکہ یہ باب ہمارے لیے ختم ہوں، کیونکہ متعدد ابواب ہیں جو ذکر کے حوالے سے الکافی میں موجود ہیں، تقریباً 3 ہم باب پڑھ چکے ہیں۔ باب نمبر 24 ہے باب الاشتغال بذکر اللہ عز وجل۔ کتاب الدعا میں کتاب الدعا الگ سے ایک کتاب ہے، 6 نمبر کتاب ہے الکافی کی۔ اس کی 24 نمبر حدیث میں 2 حدیثیں ہیں، لیکن بہت خوبصورت حدیثیں ہیں۔ حدیث میں پہلی حدیث صحیح سند ہے، امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ان اللہ عز وجل یقول، اللہ عز وجل فرماتا ہے من شغل بذکری عن مسئلتی، میرے ذکر میں مشغول ہونے کی وجہ سے کوئی میری بارگاہ میں مانگ ہی نہیں سکا جو اس نے مانگنا تھا۔ بعض اعمال بھی ایسے ہیں کہ یہ تم ذکر پڑھو اور اس کے اختتام پہ دعا مانگو اللہ قبول کر لے گا،
وہ دیکھا وقت ہی گزر گیا، مثلا سورج طلوع ہونے سے پہلے اس نے ختم کرنا تھا، یا سورج غروب ہونے سے پہلے ختم کرنا تھا، وقت گزر گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر میرے ذکر کی وجہ سے وہ مجھ سے نہیں مانگ سکا، اعطیتہ افضل ما اعطی من سألنی، تو میں اس سے زیادہ اس سے افضل ترین چیز عطا کروں گا جو لوگ میرے پاس دعائیں کر کر کے مجھ سے چیزیں مانگتے ہیں۔ لہذا ذکر کی اللہ کی بارگاہ میں کتنی قیمت ہے۔ اس سے اگلی حدیث جو ہے وہ بھی اسی طریقے سے، البتہ اس میں ادب سکھایا گیا اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا، کہ اگر تمہیں کوئی چیز اللہ تعالیٰ سے احتیاج ہے، مانگنا چاہتے ہو، مثلا ہم یہ ذکر کی توفیق اللہ تعالیٰ سے مانگیں، دعا کریں بارگاہ الہی میں، توسل کریں ائمہ اہل بیت علیہ السلام سے، جناب فاطمہ معصومہ علیہ السلام سے، یہ توسل کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ جائزے کے طور پہ ماہ مبارک رمضان کے اختتام پہ یہ صلاحیت دے دے کہ زبان کے ساتھ جب ذکر کریں، حد مقدور جتنی کوشش کر سکتے ہیں اتنی قلب بھی ہمارا ذکر میں مشغول ہو۔ ادب یہ ہے کہ جب بھی تم اللہ سے حاجت مانگنا چاہتے ہو تو آغاز اللہ کی حمد و ثنا سے کرو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجو۔ اگر اس دوران تم اپنی وہ حاجت بھول گئے جو مانگنا تھا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہارے مانگے بغیر ہی تمہاری حاجت پوری کر دے گا۔ لہذا انسان کے لیے یہ دعائیں، خصوصی طور پہ دعاؤں میں یہ ادب ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ اس لیے ایک خود ٹاپک ہے، آئندہ کے دروس میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ دعا بنائی بھی جا سکتی ہے۔ اگر منصوص پڑھتے ہیں جو ائمہ علیہ السلام سے، یہ بہت خوب، وَإِلَّا اللہ نے دعا میں اتنی وسعت دیا کہ خود بناؤ، اور بنانے کا سلیقہ یہی ہے۔ جیسے آیت اللہ زیائی حافظہ اللہ تعالی وہ اب درس میں نصیحت کرتے ہوئے فرماتے بھی ہیں، اگر دعا سے پہلے درود پڑھو اور دعا کے بعد درود پڑھو تو اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے دو چیزوں کے درمیان ایک چیز کو بند کر دیا کہ اب محفوظ ہو گئی ہے، وہ بکھر نہیں سکتی، جیسے اسٹیپرل کر دیا ہو آپ نے ایک چیز کو، اب یہ بکھر نہیں سکتی۔ اس سے اگلا دیکھیں، باب ذکر اللہ عز و جل فی السر، یہ تشریح جو سابقاً ہے وہ انہی احادیث کی تشریح بنتی ہے جو ابھی آپ کی خدمت میں ذکر کی جا رہی ہیں۔ اس میں صرف 4 احادیث ہیں۔ پہلی حدیث ہے، امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، قال اللہ عز و جل، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، عز و جل فرماتا ہے، من ذکرنی سرا، جس نے پوشیدگی میں میرا ذکر پڑھا، ذکرتہ علانیۃ، میں علانیہ اس کا ذکر کروں گا۔ لہذا پوشیدہ علانیہ ذکر کس کی اساس پر کھڑا ہونا چاہیے؟ پوشیدہ ذکر، یعنی قلب ذکر کر رہا ہو۔ قلب جو ہے یہ زمین کی مانند ہے جس کے اوپر عمارت نے کھڑا ہونا ہے۔ ظاہر وہ عمارت ہے جسے آپ کھڑی کر رہے ہیں، اگر پیچھے زمین ہی نہیں ہے وہ تو ایک جھونکے میں گر جائے گی، وہ ایک جھونکے میں ہی عمارت ساری گر جائے گی، جتنی بڑی آپ عمارت کھڑی کریں۔ اسی طریقے سے بقیہ حدیث ہیں، غالباً یہ ہم نے باب دوسرے گزشتہ درس میں پڑھ لیا تھا، ہم اس سے اگلے باب میں آتے ہیں۔ یہ 4 حدیثیں ہیں، اس کی تشریح گزر چکی ہے، کیونکہ قرآن کریم نے بھی واضح یہ حکم دیا، وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً، کہ تم اپنے نفس کے اندر، نفس میں ذکر کرو۔ یہ صرف عرفاء کا نہیں بیان، قرآن کریم سے عرفاء نے یہ سلیقہ سیکھا ہے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ، اپنے رب کا ذکر پڑھو، فی نفسک، اپنے نفس میں، یعنی ہم بیٹھے ہوئے ہیں ادھر، اب ایک بندہ اپنے نفس میں اپنے رب کے ساتھ مشغول ہے، اس کا علم ہمیں نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ کو یہ اپنے بندے کی ادا سب سے پسند ہے۔ وہ بیٹھا ہوا ہے لوگوں کے درمیان، وہ بیٹھا ہوا ہے کسی بھی مقام پہ، لیکن اپنے قلب کے اندر اللہ کے ساتھ محو گفتگو ہے، اللہ سے بات چیت کر رہا ہے۔ یہ سب سے خوبصورت ترین انسان کا انداز ہے، اسی لیے شیعہ ہونے کی علامت یہ بیان کی ہے کہ شیعتنا اذا خلاؤ، جب وہ خلوتوں میں ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے ہیں، خلوتوں میں اپنے نفس کو آزاد نہیں چھوڑ دیتے، جو شیطان ہے اس کے اوپر حاکم ہو جائے، کیونکہ اگر انسان خلوت میں ہو، اگر انسان تنہائی میں ہو، وہ اللہ کے ذکر کے ساتھ مشغول نہیں ہے، تو حتماً وہ فساد کے ساتھ مشغول ہو جائے گا، شیاطین کے ساتھ مشغول ہو جائے گا۔ یہ نہ سمجھیں کہ اچھا فلاں بندہ ہے وہ تو خلوتوں میں رہتا ہے، اسے کچھ نہیں ہوتا، وہ بھی غیر اللہ کے ساتھ مشغول ہے، وہ بھی شیاطین کے ساتھ ممکن ہے مشغول ہو،
اور اکثر شیطان خلوتوں میں انسانی نفس کو جکڑ لیتا ہے، سوچیں آتی ہیں، وہ آہستہ آہستہ توانا اندر ہونے لگ جاتی ہیں، جڑ پکڑنے لگ جاتی ہیں، انسان ان سوچوں کو دوام دیتا رہتا ہے، ان سوچوں سے پھر یا خوف کی سوچیں ہیں یا لذت کی سوچیں ہیں، سوچوں کے ساتھ اس کا وقت گزرنے لگتا ہے، اسے بھی اچھا لگتا ہے، وہ بھی سکون محسوس کرتا ہے، وہ بھی پھر اس کو جتنا دوام دیتا ہے اتنا نفس اس کے اندر گھیرتا چلا جاتا ہے یا گرتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کے لیے لوٹنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ لہٰذا یہ ہے کہ ان حدیثوں کو انشاءاللہ دوبارہ اسے دیکھیں گے کہ خصوصاً یہ جو روایت ہے عیسیٰ علیہ السلام کی، اس باب میں یہ بہت اہمیت کی حامل حدیث ہے، حدیث قدسی ہے کہ اللہ عز و جل عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ عز و جل نے عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، ہم کلام ہوا عیسیٰ علیہ السلام سے، یا عیسیٰ اذکرنی فی نفسک، تم اپنے نفس میں مجھے یاد کرو، اپنے نفس میں مجھ سے باتیں کرو، مناجات کرو، گفتگو کرو، اذکرک فی نفسی، میں اپنے نفس میں تیرا تذکرہ کروں گا، یعنی جس طرح تو میرا تذکرہ تنہائیوں میں کر رہا ہے، کسی کو خبر نہیں ہے، تو میں بھی تیرا تذکرہ اپنے تنہائیوں میں یعنی اپنے وجود کے اندر کروں گا، کیونکہ اللہ کے لیے تنہائی لفظ استعمال نہیں ہوتا، اللہ کے نفس، وہ اپنی نفس میں اللہ بھی اپنی ذات میں اللہ تعالیٰ اس کو ذکر کرے گا۔ وَاذْكُرُونِي فِي مَلَائِكَ، اگر تم لوگوں میں میرا ذکر کرو گے، اذکرک فی ملأ خیر من ملأ الآدمیین، جو آدمیوں سے بہتر ہجوم اور بہتر مجمع ہے، میں وہاں پہ تیرا ذکر کروں گا۔ مثلا بیٹھے ہوئے وہاں پہ کہتے ہیں کیا اللہ تعالیٰ نے آج خوبصورت دن بنایا ہے، کیا اللہ تعالیٰ نے آج نعمت عطا کی ہے، اللہ کا شکر ہے کہ یہ نعمتیں مجھے مل گئی ہیں۔ کئی بہانوں سے کر سکتا ہے، یہ احساس بھی نہ ہو کہ اپنے آپ کو بڑا عابد زاہد شو کر رہا ہے، نہیں، وہ اس نے اپنا عام طریقہ زندگی اس طرح اختیار کرے، جیسے قرآن کی آیت بھی ہے کہ وَإِذَا، غالباً آیت کا ترجمہ پڑھ دیتا ہوں، اچانک ذہن سے اتر گئی ہے، کہ جب اپنے تیرے رب کی نعمتوں کی بات پہنچ جائے، تیرے رب کی نعمت تک، فحدث، تو اسے تم بیان، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ، تیرے رب کی نعمت کی بات آ گئی، یعنی نعمت انسان دیکھتا ہے تو پھر کیا ہے، اعلانیہ بیان کرو، خبر دو لوگوں کو، مثلا میرے رب نے مجھے گاڑی دی ہے، میرے رب نے مجھے گھر دیا ہے، میرے رب نے مجھے اولاد دی ہے، میرے رب نے مجھے تعلیم کی فرصت دی ہے، میرے رب نے مجھے مثلا فلاں استاد کے پاس حاضر ہونے کی توفیق دی ہے، میرے رب نے اس کتاب تک پہنچایا۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ کی جانب سے چیزوں کا تعارف کراؤ، اپنے والدین کا تعارف، اللہ کی کیا مہربان اللہ نے مجھے عطا کیے والدین، مجھے والدین کی خدمت کی توفیق میرے رب نے مجھے دے دی ہے، نعمت کا تعارف کراؤ تو رب کے جانب، یہ ذکر ہے اور یہ ادب ہے، یہ قرآن کی تعلیم ہے، اس لیے اس طریقے سے رب کی بات کی جائے، رب کی طرف ڈائریکٹ نسبت دیں کہ میرے رب نے یہ نعمت عطا کی ہے، فحدث، جاؤ بتاؤ، فعل امر ہے فحدث، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ، تیرے رب کی نعمت کی بات آ جائے، کیا کرو پھر فحدث، خبر دو، بتاؤ، گفتگو کرو اس نعمت پہ۔ لہذا یہ ہے کہ آدمیوں سے بہتر مجمع میں اللہ تعالیٰ پھر ذکر کرے گا۔ أَلِنْ لِي قَلْبَكَ، اپنے قلب کو میرے لیے نرم کرو، قلب شقی ہو جاتے ہیں، نماز کا دل نہیں چاہتا، دعا میں زبردستی بیٹھ ہی گئے ہیں تو موبائل ساتھ نہیں چھوڑتا، پھر پوری دعا ایک طرف، موبائل ایک طرف، وہ لوگوں میں تھوڑا سا گریہ آہوزاری یا تضرع کی صورت میں وہ یا رب بھی کہتے ہیں، یہ موبائل ہی دیکھتے کہتے ہیں یا رب بھی، ویسی ایک آواز نکال لیتا ہے اور پھر سمجھتا ہے کہ یار دعا ماشاءاللہ بہترین ہو گئی، یا دعائے کمیل شروع ہوئی ہے، اب صفحے گن رہا ہے، ختم کب ہونی ہے، کبھی آخر، کبھی وسط، کبھی درمیان، قلب شقی ہو گیا۔ یہ جو حرکات ہیں یہ علامت کس کی ہیں؟ شقی ہے، نرم نہیں ہے قلب، نماز پڑھنے کا نہیں دل چاہتا، درس میں حاضر ہونے کا دل نہیں چاہتا، تھوڑا درس اوپر نیچے ٹائم ہو جائے مصیبت پیش آ جاتی ہے، شقی ہو گیا قلب۔ ادھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے علی نرم کرو، نرم کرنے کے ظاہری بھی طریقے روایات نے بیان کیے ہیں، باطنی طریقے بھی ہیں۔ مثلا باطنی طریقہ کیا ہے؟
مت کہے زیادہ لگاؤ، جو کہے زیادہ لگاتا ہے دل قوی ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات ہمیں محافل علماء میں ہی سب سے بلند کہے سنائی دینے لگ جاتے ہیں۔ روایات شدید ہیں اس بارے میں، ہنسو ضرور، مدابعہ ضروری ہے، مومن کو ہنساؤ بھی، لیکن کہے اونچے دلوں کو کیا کرتا ہے؟ سخت کرتا ہے۔ اسی طریقے سے اور چیزیں ہیں، رونے کے حوالے سے تضرع کی کوشش کرو، خشیت کی کوشش کرو۔ ظاہری اسباب بھی ہیں، گوشت کم کھاؤ، دل کو قساوت لے کے آتا ہے۔ دال، خصوصاً مسور کی دال، انبیاء علیہ السلام کی غذا تھی، انبیاء کی، یعنی تمام ائمہ انبیاء علیہ السلام پسند فرماتے تھے، لہذا دلوں کو نرم کرتی ہے۔ دلوں کو نرم کرنے کا ایک الگ باب ہے الن قلبہ کا، کیونکہ دل نرم نہیں ہوتا تو توجہ نہیں جاتی۔ وَأَكْثِرْ ذِكْرِ فِي الْخَلَوَاتِ، تنہائیوں میں میرا ذکر کثرت سے کرو، تنہائیوں میں۔ وَعْلَمْ أَنَّ سُرُورِي، یہ خوبصورت، اس جملے کی وجہ سے یہ میں نے حدیث دوبارہ تکرار کی ہے۔ وَعْلَمْ، جان لو، یہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے، اب عیسیٰ اور اللہ کے درمیان جو مکالمہ ہوا وہ ہمیں پتہ لگ سکتا تھا، لیکن ایک ہستی ہے جو معدن العلم ہے، جو محل المعرفہ ہے، معرفت اللہ ہے، اللہ نے اپنی معرفت ایک جگہ رکھ دی، اللہ نے علم کا خزانہ جتنا علم تھا ایک جگہ رکھ دیا۔ اس ہستی کو کہتے ہیں امام معصوم۔ امام معصوم نے ہمارے لیے ان دو ہستیوں کے درمیان گفتگو کو آشکار کر دیا۔ اب اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو کیا فرما رہا ہے؟ وَعْلَمْ، جان لو، ان سروری، میرے وہ خوشی کی انتہا کب ہوتی ہے؟ خوشی کی انتہا تب ہوتی ہے ان تبسبس الیہ۔ تبسبس، اس کا جو مطلب ہے ایک ظاہری مطلب ہے جو عوام الناس میں ہے، لغوی مطلب وسعت رکھتے ہیں۔ ویسے لغوی مطلب کیا ہے کہ طمع اور خوف کے ساتھ، یعنی پورے طمع کے ساتھ، پوری رغبت اور رجحان کے ساتھ، امید پوری باندھ کے جب آپ کسی کے پاس جائیں، صحیح ہے؟ لیکن اس کی مثال کیا دیتے ہیں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مالک کتے کو بلاتا ہے، اور کتا جو ہے اس کے لیے وہ جب کھانا لے کے آتا ہے اور وہ بھی بھوکا ہوتا ہے، تو کتا کتنی تیزی سے منہ کھول کے رال ٹپکاتا ہوا اور دم کو تیز تیز ہلاتا ہوا آتا ہے۔ یہ جو دم کو تیز تیز ہلاتے ہوئے اپنے مالک کے سامنے عاجزی کے ساتھ جھک جانا ہے، اسے کہتے ہیں بس بسا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے سرور کی انتہا تب ہوتی ہے کہ میری بارگاہ میں تو بس بسا کے ساتھ میرے سامنے حاضر ہو جا، یعنی پوری طمع، پوری کی پوری امید وہ میرے سامنے تو نے حاضر کر دی، میرے ساتھ لگائی ہوئی ہے، اور جب میرے سامنے عاجزی کا اظہار کرتا ہے، یہ میرے سرور کی انتہا ہے، کیونکہ وہ آقا ہے، وہ مولا ہے۔ ہماری حیثیت کیا ہے؟ مملوک، ہم ہیں عبد، ہم ہیں مرزوق۔ وہی مناجات امیر المومنین علیہ السلام۔ لہٰذا ان تبسبس الیہ، پوری طمع کے ساتھ، خوف کس چیز کا؟ کیونکہ عظمت ہے۔ اب وہ آپ اس جانور کا اور مالک کا آپس میں معاملہ دیکھیں تو اس سے ادب سیکھ سکتا ہے انسان، ادب تواضع، کیونکہ اسے ڈر ہوتا ہے کہ مالک سے میں نے کوئی ایسی حرکت صادر نہ ہو جائے کہ وہ ناراض ہو جائے، اس لیے پوری تعظیم کے ساتھ وہ کھڑا ہوگا۔ اس منظر کو آپ کبھی دیکھیں، لیکن اپنی طمع کا اظہار دم ہلا ہلا کے تیز تیز کر رہا ہے۔ اپنی زبان کے ساتھ اللہ کے سامنے اپنی طمع کا اظہار کرو، تواضع کے ساتھ اس کے سامنے جھک جاؤ۔ وَقُنْ فِي ذَلِكَ حَيًّا وَلَا تَكُنْ مَيِّتًا، اس حالت میں کہ تم زندہ ہو میرے سامنے، نہ کہ مردہ بیمار پڑے ہوئے ہو۔ یعنی زندہ سے کیا مراد ہے؟ زندگی کے آثار ہوتے ہیں، مردہ پن کے ساتھ نہ آؤ، کہ زندہ اور مردہ ہونے کے حوالے سے بعد میں ہم دیکھیں گے۔ ایک دو حدیثیں اگلے باب کی دیکھ لیں اور اس پہ اختتام کرتے ہیں، کیونکہ اگلے باب میں ہیں ہی دو حدیثیں، لیکن دونوں حدیثیں مختصر ہیں اور بڑی خوبصورت اور بہترین ہیں، اور اس باب میں ہمارے لیے ایک سرمایہ حیات ہے کہ زندہ شخص کی علامت کیا ہے۔ مثلا زندہ، یہ جو کلمہ ہے وَقُنْ فِي ذَلِكَ حَيًّا، زندہ ہو میرے ہمراہ، زندگی کے آثار ہیں۔ اس حدیث میں امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں الذاکر للہ فی الغافلین، غافلین میں اللہ کا ذکر کرنے والا۔ غافلین میں ایک ہے معاشرہ غافلین، غافلین کہاں ہے؟
تو کوئی قید نہیں لگائی کہ علماء والا جو گروہ ہے یہ غافلین میں نہیں ہے، وہ جو عبادتیں خالی کر رہا ہے وہ غافلین میں نہیں ہے، وہ جو حفظ کے ایک پورا مجمع بیٹھا حفظ کر رہا ہے وہ غافلین میں نہیں۔ غافل سب ہو سکتے ہیں، ذاکر بھی ہو سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ جو کاروبار میں یا کسی جاب میں مشغول ہے وہ ذاکر نہیں ہے، وہ بھی ذاکر ہو سکتا ہے۔ لہٰذا غافل ہونا، غافل کیا؟ اللہ کی طرف توجہ نہ ہونا۔ غافلین میں جو اللہ عز و جل کا ذکر کرتا ہے وہ اس شخص کی مانند ہے کالمقاتل فی الحاربین، کہ جو جنگ لڑنے والوں میں قتال، یعنی سارے کے سارے وہ جنگ لڑتے ہوئے فرار کر گئے، لیکن یہ ادھر ڈٹا ہوا وہاں پہ جہاد کر رہا ہے اور قتال کر رہا ہے۔ ایک جگہ پہ سارے کے سارے غفلتوں میں پڑے ہوئے ہیں، سارے کے سارے اللہ سے غافل ہیں، کہے لگ رہے ہیں، کھانے پینے کی محفلیں سجی ہوئی ہیں، کھیل کود کا سما بنا ہوا ہے، یا سارے سو رہے ہیں، خراٹے لے کے آرام سے اپنے نرم بستروں میں نیند کی وادی میں کھوئے ہوئے ہیں۔ یہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے، اللہ کی طرف توجہ کرتا ہے، دل ہی دل میں اللہ سے باتیں کرتا ہے، ممکن ہے نماز ادا کرے، ممکن ہے کوئی ذکر شروع کر دے۔ یہ جو غافلین میں اس نے اپنے قلب کا ایک تعلق اللہ تعالیٰ سے قائم کر دیا ہے، اس کی مثال ایسی ہی ہے کہ سارے میدان جہاد میں جنگ سے بھاگ گئے اور یہ میدان جہاد میں کھڑا ہو کے جنگ لڑ رہا ہے، کیونکہ اس نے اپنے نفس کے ساتھ لڑائی کی، سب کے نفسوں نے اسے ہرا دیا اور نفس غالب آ کے اپنی مشغولیتوں میں اسے مصروف کر گیا، لیکن یہ نفس کے ساتھ جہاد میں۔ اگلی روایت دیکھیں، وہ بھی اسی طرح ہے کہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، اور صحیح سند روایت ہے یہ، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ذاکر اللہ فی الغافلین، غافلین میں اللہ کا ذکر کرنے والا۔ جیسے ہم شادی بیاہ کے کسی آپ مراسم میں جائیں، ممکن ہے کہ کسی کی وفات اور تعزیت کی مراسم میں جائیں، ممکن ہے دوستوں میں ہو، عموماً دوستوں میں اور اپنے اہل خانہ میں غفلتیں بہت تیزی سے انسان کے اوپر آ جاتی ہیں، کیونکہ خوشی کا احساس ہی عجیب ہوتا ہے انسان کا، یا کھیل کود کا میدان ہو، یا کسی ٹینشن نے اسے گھیر لیا ہے، یا یہ جو عمومی صورت ہے کہ عموماً انسان ایک پہر میں، یہ جو سحری کا پہر ہوتا ہے، خوب نیند کی وادی کے اندر گھر جاتا ہے۔ ایسے موقعوں کے اوپر خصوصی طور پہ اپنے آپ کو اللہ کی طرف توجہ رکھنے کے لیے آمادہ رکھیں، کوشش کریں حد اقل۔ کہتے ہیں کہ جو غفلتوں میں اللہ کا ذاکر ہے کالمقاتل عن الفارین، یہ جو فرار کرنے والوں میں ہے، یہ ڈٹا ہوا ہے کہ جو فرار کرنے والوں سے تعلق توڑ کے اللہ کی بارگاہ میں جہاد کر رہا ہے۔ والمقاتل عن الفارین لہ الجنہ، جو بھی فراریوں میں مجاہد ہے اس کے لیے جنت لازم ہے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔